وأحسن منك لم تر قط عيني وأجمل منك لم تلد النساء خلقت مبرأ من كل عيب خلقت مبرأ من كل عيب كأنك قد خلقت كما تشاء كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر أولو الألباب. یہ کتاب برکت والی ہے جسے ہم نے آپ کی طرف نازل فرمایا ہے تاکہ دانش مند لوگ اس کی آیتوں میں غور و فکر کریں اور نصیحت حاصل کریں. اللہم صل علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد بعدد کل ذرۃ مئۃ الف الف مرۃ. سامعین و ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سامعین کرام، سورہ فاتحہ آج کا موضوع، کیا ہم سیدھے راستے سے بھٹک گئے ہیں؟ اس کے ساتھ آج کے سبق کا آغاز کرتے ہیں. سب سے پہلے گزشتہ سبق کا اعادہ ہوگا. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. پناہ مانگتا ہوں میں اللہ کی شیطان مردود سے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین. سب طرح کی تعریف خدا ہی کو سزاوار ہے جو تمام مخلوقات کا پروردگار ہے، بڑا مہربان نہایت رحم والا، انصاف کے دن کا حاکم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اے پروردگار، ہم تیری ہی عبادت کرتے ہیں اور تجھی سے مدد مانگتے ہیں. اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم غیر المغضوب علیہم ولا الضالین. ہم کو سیدھے رستے چلا ان لوگوں کے رستے جن پر تو اپنا فضل و کرم کرتا رہا، نہ ان کے جن پر غصے ہوتا رہا، اور نہ گمراہوں کے. سامعین اکرام، سورہ فاتحہ اور آج کا سبق جو ہے وہ آیت نمبر 4 پہ ہم بات کر رہے ہیں. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا صراط المستقیم. میں نے آپ کو بتایا تھا سامعین اکرام، دوبارہ عرض کر رہا ہوں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ قرآن کا خلاصہ ہے، اور سورہ فاتحہ کا جو مرکزی مضمون ہے یہ 2 آیات ہیں، آیت نمبر 4 اور 5. ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم. اس کا ترجمہ کیا ہے؟ اے اللہ، ہم صرف تیری بندگی کرتے ہیں اور تجھ ہی سے مدد مانگتے ہیں، تو تو ہمیں سیدھا راستہ دکھا. اس کے بارے میں میں نے گزشتہ سبق میں بھی بات کی تھی. ایاک نعبد، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ انسان کی معراج جو ہے وہ اللہ کی بندگی سے حاصل ہو سکتی ہے. یعنی انسان کو اپنی معراج صرف اور صرف اللہ کی بندگی سے حاصل ہو سکتی ہے، صرف اللہ کی بندگی سے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں. ہمارا تو جس ماحول اور معاشرے میں ہم رہ رہے ہیں، جس قسم کے حالات ہیں، وہ تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جو حدیث مبارکہ ہے کہ مسلمانوں پر ایک دور ایسا آئے گا کہ اسلام کا صرف نام رہ جائے گا اور قرآن کا صرف رسم الخط رہ جائے گا. بالکل 100% جو ہے آج یہی کیفیت ہے کہ اسلام کا صرف نام ہے. اسلام کی حقیقت کو نہ ہم جانتے ہیں نہ جاننا چاہتے ہیں. اور قرآن
نو وے، اس کی ہمیں کوئی ضرورت ہی نہیں ہے بہرحال. تو لیکن جاننا، میرا کام تو مضمون بیان کرنا ہے نا، میں وہ مضمون آپ کو بیان کر رہا ہوں کہ ہماری جو آیت نمبر 3 ہے اس میں ہماری کامیابی کا راستہ اللہ تعالیٰ نے ہمیں بتایا ہے کہ تم نے اگر کامیاب ہونا ہے تو یہ 2 صفات کو اپنانا ہے. ایک تو میرے حکم کے سامنے سر جھکانا ہے، میری بندگی میں زندگی گزارنی ہے، اور مجھ ہی سے مدد مانگنی ہے، کسی غیر سے توقع نہیں رکھنی. ایاک نستعین. اب اہدنا صراط المستقیم، سامعین کرام، اہدنا صراط المستقیم کا مطلب یہ ہے کہ اے اللہ، ہم اللہ تعالیٰ سے سیدھے راستے کی طالب ہیں کہ تو ہمیں سیدھے راستے کی ہدایت دے. دیکھیں، انسان کی معراج یا کامیابی وہ سیدھے راستے پر چل کر اسے حاصل ہوگی. ایک بات بالکل سادی سی نوٹ کر لیں، اللہ تعالیٰ انسان کی منزل ہے، اور اللہ کے راستے پر چل کر ہی انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے. یہ بالکل سادی سی بات ہے، اس میں زیادہ مطلب یہ تفصیلات کی ضرورت نہیں ہے. اللہ کے راستے پر چل کر ہی انسان اللہ کے قریب ہو سکتا ہے یا اللہ کی جنت میں جا سکتا ہے. ایک بات نوٹ کر لیں، ہمارے ہاں تو ایسے تصورات ہیں جس کی کوئی بنیاد نہیں ہے. عام طور پہ ہم جو توقع رکھتے ہیں اور ہمارا ماننا یہ ہے کہ اگرچہ اللہ ہماری منزل نہ ہے، نہ ہم بنانا چاہتے ہیں، نہ اللہ کے راستے پر ہم چلنے کے لیے تیار ہیں، پھر بھی اس منزل کے طلبگار ہیں جس پر جو ہماری مقصود ہے، یعنی جنت میں ہمارا مقصود ہے. اور لیکن جنت کا راستہ تو صراط مستقیم ہے. یہ بات ذرا نوٹ کر لیں اور اچھی طرح اس پہ غور کریں. ہم لوگ سیدھے راستے پر چلنا نہیں چاہتے، اور ہر نماز میں سورہ فاتحہ پڑھتے ہیں اور ہر رکعت میں یہ جھوٹ بولتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ ہم تو چلنا نہیں چاہتے لیکن تو ہمیں دکھا دے، لیکن پھر بھی ہم نہیں چلیں گے. آپ غور کر رہے ہیں نا اس بات پر؟ پوری میں تسلی سے بات کر رہا ہوں، اس میں کوئی جذباتیت نہیں ہے. ہم نہ اللہ ہماری منزل ہے نہ بنانا چاہتے ہیں، پھر ہر نماز میں کھڑے ہو کے نماز کی ہر رکعت میں جھوٹ بولتے ہیں کہ اے اللہ تعالیٰ تو ہمیں سیدھا راستہ بتا، تاکہ ہم اس پر چلنے سے انکار کر دیں. یعنی یہ ہم زبان سے نہیں کہتے، یہ اپنے عمل سے ہم کہتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ اگر تو نے سیدھا راستہ، تیرا تو سیدھا راستہ ہے قرآن ہے. آگے جو سورہ بقرہ شروع ہو رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے وضاحت سے فرمایا کہ الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ہدی للمتقین، اس میں ہدایت ہے، لیکن وہ ہدایت تو متقین کے لیے. متقی ہم بننا نہیں چاہتے. تھوڑا سا ٹھہر جائیں نا، ضروری تو نہیں ہے کہ میں بس دوڑ کے مضمون آپ کو ختم کر دوں اور بس یہ کوئی وہ مذاق تو نہیں ہے کہ آپ یہ مجھے کہتے ہیں کہ بھئی آگے چلو اہدنا صراط المستقیم تو ہر نماز میں ہم پڑھتے ہیں، ہمیں پتہ ہے اس کا مطلب کیا ہے، تم آگے چلو. یہ کوئی طریقہ تو نہیں ہے کہ بنا سوچے سمجھے آپ قرآن کو پڑھیں اور پڑھتے چلے جائیں. ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں ہم بہت بڑا جھوٹ بولتے ہیں. اور جھوٹ کیا ہے؟ عملی طور پہ ہم یہ کہتے ہیں اے اللہ تعالیٰ مجھے معلوم ہے کہ تو ہماری منزل ہے، لیکن میں نے تو دنیا کو اپنی منزل بنایا ہوا ہے. تو اگر سیدھا راستہ مجھے دکھا بھی دے، اور تو نے دکھایا ہے، قرآن موجود ہے، لیکن میں اس بات کی گارنٹی دیتا ہوں کہ نہ اے اللہ تعالیٰ نہ آپ میری منزل ہیں، نہ میں بنانا چاہتا ہوں، نہ آپ کے راستے پر میں چلوں گا. یہ جو گھر میں بیٹھی ہوئی بیگم صاحبہ ہیں اور میاں صاحب ہیں، سب سے پہلے تو آپ دیکھیں یہ تو خاندان جو ہے یہ معاشرے کی ابتدائی بنیاد ہے. خاندان سے معاشرہ بنتا ہے، آپ دیکھ لیں. اور یعنی خاندان سے ایک قوم بنتی ہے، اور قوم سے پھر یہ امت بنی ہوئی ہے. یہ امت پکار کے کہہ رہی ہے نماز کی، یعنی کروڑوں نمازی ہیں، کروڑوں، اور وہ سب یہ جھوٹ بولتے ہیں.
کہ اے اللہ تعالیٰ نہ ہم نے تیری بندگی کرنی ہے نہ ہم نے تجھ سے مدد مانگنی ہے، اور تو نے اگر سیدھا راستہ جو بھی ہمیں دکھایا ہے ہم نے اس پہ چلنا نہیں ہے، روایتی طور پہ ہم کریں گے، تجھ پر ایمان نہ لانے کے باوجود تیرے لیے تیری نماز پڑھیں گے، تیرے لیے روزہ رکھیں گے، زکوٰۃ دے دیں گے اور حج کر لیں گے، سیر سپاٹے ہو جائیں گے۔ لیکن ہم نے قرآن کے حقیقی مفہوم کو نہ سمجھا ہے، نہ سمجھنا چاہتے ہیں۔ یہ دیکھیں بڑے دعوے سے ہم کہہ رہے ہیں اپنے عمل سے۔ دیکھیں ایک زبان قال ہوتی ہے، ایک زبان حال ہوتی ہے۔ زبان قال سے تو ہم کلمہ بڑے شد و مت سے پڑھتے ہیں۔ ایک ابھی میں مسجد میں گیا تھا تو وہاں ایک اشتہار لگا ہوا تھا کہ تقریب حسن قرت بسلسلہ شادی فلاں صاحب۔ اب مطلب یہ ہے کہ لوگ یعنی یہ ان کے خیال میں یہ ایک نیک جذبہ ہے کہ ہم بجائے اس کے کہ ہم ڈھول ڈھمک کے یا ڈی جے کو بلائیں، ہم ایک محفل قرات رکھ دیتے ہیں، اس میں ہم قرات مختلف قاری حضرات جو ہیں آئیں گے اور آواز کے جادو سے ہمیں مسحور کریں گے، ہم سبحان اللہ واہ واہ کہہ کے دعوت ولیمہ کھا کے اور بس گھروں کو جلے جائیں گے۔ یعنی قرآن کو آپ نے محدود کر دیا ہے تلاوت تک یا سننے تک۔ یعنی اس بات پہ تو ذرا سوچیں نا کہ آپ کی ساری جو یعنی سوچ ہے قرآن پاک کے بارے میں وہ یہی ہے کہ بس میں نے اس کی تلاوت کر لی کافی ہے، مجھے ناظر آتا ہے یہ کافی ہے، میرے بچوں کو ناظر آتا ہے یہ کافی ہے۔ بعض اوقات تو بچے بھی ہمارے یعنی پڑھ کے نہیں دیتے قرآن شریف کیونکہ وہ لاڈلے ہوتے ہیں اور ہم پہ ان پہ یعنی پڑھوانے میں سختی نہیں کرتے یا جو بھی ہے۔ لیکن میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ قرآن کے ساتھ آپ کا سلوک کیا ہے۔ اب یہ سورہ فاتحہ ہم پڑھ رہے ہیں، یہ ساری جو ہے توحید ہے، اس میں توحید کا مضمون ہے، اس میں آخرت کا مضمون ہے، اس میں انسانیت کی معراج کا طریقہ بتایا جا رہا ہے، انسان کو اس کی معراج اور اس کا طریقہ بتایا جا رہا ہے۔ لیکن کیا کیجئے، روایتی طور پہ اسلام کا صرف نام ہے، ہم نام کے مسلمان ہیں، ایمان ہمارے دلوں میں نہ ہے، نہ ہم ایمان لانا چاہتے ہیں حقیقی طور پہ۔ حالانکہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ یا ایھا الذین آمنوا آمنوا باللہ ورسولہ، اے ایمان والو اللہ پر اور اس کے رسول پر ایمان لے آؤ، آمنوا باللہ ورسولہ۔ لیکن نہیں، بہرحال اچھا اب چلیں دوسری بات کرتے ہیں، اہدنا صراط المستقیم۔ اس کے بارے میں میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ صراط مستقیم ہے کیا۔ اب صراط مستقیم جو ہے وہ تو ظاہر ہے کہ اللہ تعالیٰ کا راستہ ہے۔ اب یہ راستہ یعنی جو اگلی دو آیات ہیں، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تو نے انعام کیا ہے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین، ان لوگوں کا راستہ نہیں جن پہ تیرا غضب ہوا یا جو گمراہ ہے۔ اس میں تھوڑا سا مضمون ہے، اس کو سمجھنے کی کوشش کیجئے۔ میں آپ کو یہ کہہ رہا ہوں کہ دیکھیں اطاعت میں کمال ہے انسان کا، اطاعت میں کمال ہے، یعنی انسان اللہ کی بندگی اختیار کر کے اور اللہ کے حکم کے سامنے سر جھکا کے اپنی منزل کو پا سکتا ہے۔ مختصر میں نے آپ کو بات بتا دی۔ اب آپ صراط مستقیم پر یعنی صراط مستقیم کیا ہے کہ آپ اللہ کی مرضی سے زندگی گزاریں۔ اب یعنی اللہ کی مرضی کے مطابق اعمال کریں۔ اب اللہ تعالیٰ نے ہم پہ مہربانی کی ہے کہ ہمیں ہدایات سے بھی نوازا ہے، فیہا ہدی و نور، روشنی بھی ہے، قرآن ہدایت بھی ہے اور روشنی بھی ہے۔ لیکن انسان کی فطرت جو ہے وہ نقل کی ہے، وہ کسی کو دیکھ کے کچھ اس کی نقل کرتا ہے یا کرنا چاہتا ہے۔ آپ عام طور پہ دیکھیں یہ جو فطرت کی میں نے بات کی ہے نا،
بچے ہوتے ہیں، چھوٹے چھوٹے بچے ہوتے ہیں، وہ عموماً بڑوں کی نقل کرتے ہیں، ہر معاملے میں وہ نقل کرنا چاہتے ہیں، یا ان کی یہ نقل جو ہے نا، یہ انسان کی فطرت میں اللہ تعالیٰ نے رکھ دی ہے، دوسروں کو دیکھ کر سیکھنا یا عمل کرنا۔ بعض اوقات بچہ جو ہے بڑوں کے جوتے پہن کے چلتا ہے، آپ دیکھیں ہماری لڑکیاں جو ہیں وہ اپنی اماں کے جوتے پہن کے چلنا پسند کرتی ہیں، یا اماں کی طرح دوپٹہ اوڑھنا پسند کرتی ہیں، یا اماں کی طرح بعض اوقات بچہ نماز کے لیے کھڑا ہو جاتا ہے اور وہ اٹھک بیٹھک شروع کر دیتا ہے، یہ وہ نقل ہے۔ اور کافی معاملات ایسے ہیں، بچے جو ہیں والدین کو دیکھ کر ایک عادت اپناتے ہیں یا جو بھی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ نے یہ ہماری فطرت میں رکھ دی ہے۔ یہ میں ایک مرکزی بات کہہ رہا ہوں تھوڑا سا، عام طور پہ لوگ جو ہے وہ یعنی ایک گروہ ایسا ہے، وہ کہتے ہیں ہمارے لیے قرآن کافی ہے، حسبنا کتاب اللہ کی کتاب ہمارے لیے کافی نہیں ہے، ایسی بات نہیں ہے۔ دیکھیں شاہدن علیکم انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدن علیکم کما ارسلنا الی فرعون رسولا، او کما قال، ایسی آیت ہے کہ اے لوگو میں نے تمہارے پاس ایک رسول ایسا بھجوایا ہے جو تمہارے لیے ایک عملی زندگی کا نمونہ پیش کرتا ہے، گواہی دیتا ہے، عملی گواہی دیتا ہے کہ یہ اللہ کا کلام ہے اور یہ اس پر عمل کا طریقہ ہے۔ اور اس بات کو میں لمبا بھی کر سکتا ہوں، لیکن یہ ہے کہ میں چاہ رہا ہوں کہ میں مختصر انداز میں اجمالی طور پہ آپ کو نقل کی بات کروں۔ انسان کی فطرت میں نقل ہے۔ آج دیکھیں ہم نقل کر رہے ہیں لیکن کفار کی نقالی کر رہے ہیں۔ فیشن کون سا لیتے ہیں؟ جو کفار کا ہے۔ آپ بعض لوگ فرینچ کٹ معلوم ہے نا آپ کو؟ فرینچ کٹ، اب یہ کس کا طریقہ ہے؟ یہ تو کافروں کا طریقہ ہے۔ داڑھی کا تو اپنا ایک انداز ہے، یہ وہ تو آپ کو معلوم ہے، لیکن فرینچ کٹ اور سینکڑوں قسم کی داڑھی آپ نے ایجاد کر لی ہے۔ آج کل یہ 2019 ہے، وہ ایل کٹ جو ہے چل رہا ہے، ایل کٹ ہوتا ہے نا، اور پھر اس میں بھی لوگ نخرے کرتے ہیں، یہ وہ، یعنی نخرے مطلب یہ ہے کہ اپنی مرضی سے۔ تو یہ کیا ہے؟ یہ نقالی ہے، جو فیشن چل گیا، داڑھی کا جس طرح فیشن چل گیا، بس آپ نے وہ فیشن اپنا لیا اور اس کو داڑھی کا نام دے دیا۔ اب فرینچ کٹ تو وہ شیو کا ایک کٹ ہے، یہ داڑھی تو نہیں ہے، داڑھی کے نام پہ ایک دھبا ہے۔ بعض اوقات ہوتے ہیں نا بڑے بوڑھے ہو جاتے ہیں اور وہ ہلنے جلنے سے قاصر ہو جاتے ہیں، تو کہتے ہیں چلے اب داڑھی چھوڑ دو۔ اب داڑھی چھوڑ دیتے ہیں تو کہتے ہیں یار یہ عام ملاؤں کی داڑھی، تو معاذ اللہ ایسا سوچتے ہیں لوگ کہ ہم ملا تھوڑی بن رہے ہیں جو ایک مشت داڑھی چھوڑ دیں، ہم تو فرینچ کٹ ایک لبرل داڑھی رکھیں گے، فرینچ کٹ کر لیں گے، یا تھوڑی سی بس حجامت بڑھا لیں گے، بس کافی ہے۔ چھدری داڑھی، یہ میں ویسی بات کر رہا ہوں کہ آپ نے دین کو مذاق بنایا ہوا ہے۔ میں اصل میں بات کر رہا ہوں صراط الذین انعمت علیہم، راستے کی، لوگوں کے راستے کی، راستہ بتا، اہدنا صراط المستقیم، تو ہمیں سیدھا راستہ بتا، لیکن لوگوں کا راستہ بتا۔ اب لوگوں میں پھر آپ تفریق کرتے ہیں کہ کون اچھے لوگوں کا راستہ بتاؤ، برے لوگوں کا راستہ ہم نہیں چلنا چاہتے۔ راستہ اچھے لوگوں کا راستہ، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جس پر تو نے انعام کیے، غیر المغضوب علیہم ولا الضالین۔ تو اب میں صرف آپ کو یہ بات کروں کہ اگر آپ دین کو قبول کرنا چاہتے ہیں تو آپ کو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے طریقے کے مطابق، یعنی ان کی نقل کرنی ہوگی۔ اچھے لوگوں کے سرخیل ہمارے محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے آقا ہیں، اور ان کی زندگی ہمارے لیے نمونہ ہے۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بنیادی اتباع جو ہے وہ رسول کی ذات کا ہے، رسول کے عمل کا ہے۔ قرآن میں بالکل وضاحت سے ہے، قل ان کنتم تحبون اللہ فاتبعونی، آپ ان سے کہہ دیجئے کہ اے لوگو
اگر تم اللہ سے محبت کرتے ہو تو میرا اتباع کرو، یحببکم اللہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنا محبوب بنا لے گا اور تمہارے گناہ معاف کر دے گا۔ تو بہرحال وَيَغْفِرْ لَكُمْ ذُنُوبَكُمْ۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں، صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا۔ اب اس میں ٹھیک ہے، میں مانتا ہوں جمع کا صیغہ ہے، اور وہ بھی اس میں بڑی حکمت ہے کہ حضور کا طریقہ اس وقت آپ کو کون بتائے گا؟ نیک لوگ، آج جو نیک لوگ موجود ہیں، جو رسول کے متبعین ہیں، جو رسول کے سچے امتی ہیں، اور انہوں نے رسول کے نمونے کو اپنے اندر سمویا ہوا ہے، رسول کی راستے پر چل رہے، رسول کا اتباع کر رہے ہیں، ان لوگوں کا راستہ۔ وَاتَّبِعْ سَبِيلَ مَنْ أَنَابَ إِلَيَّ، تم پیروی کرو ہر اس شخص کی جو میری طرف رجوع کر چکا ہے۔ بنیادی طور پہ دیکھیں، ایک بات نوٹ کر لیں، راستہ ایک ہے، طریقہ ایک ہے، اس میں آپ کو کوئی کنفیوژن ہونی نہیں چاہیے۔ راستہ اللہ کا ہے، طریقہ محمد الرسول اللہ کا ہے، بس۔ اب اس کے خلاف جو طریقہ ہے وہ مردود ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ بعض اوقات ہوتا ہے نا، یعنی میرا مشاہدہ ہے، میں تفصیل میں نہیں جاتا، لیکن بعض گمراہ قسم کے لوگوں کا اتباع لوگ شروع کر دیتے ہیں، ان کی نقالی شروع کر دیتے ہیں، وہ رسول کا طریقہ نہیں ہوتا۔ تو ایک بات نوٹ کر لیں کہ لا طاعت المخلوق فی معصیت الخالق، مخلوق کی اطاعت نہیں ہے خالق کی نافرمانی کی صورت میں، صرف اللہ کا کہنا ماننا ہے، اللہ کے حکم کے مطابق زندگی گزارنی ہے، اور کیسے گزارنی ہے؟ وہ رسول کے طریقے کے مطابق۔ لیکن آج یعنی 1450 سال ہونے والے ہیں، آج کون طریقہ ہمیں رسول کا بتائے گا؟ آج بھی ہمیں میں کا مطلب انسان تو نقل چوٹا ہے، نقل میں کامیابی ہے، یہ بات ذرا نوٹ کر لیں، نقل میں کامیابی ہے، اور انسان نقل کرتا ہے خامہ انسان نقل کرتا ہے۔ حق کی اگر آپ نقل نہیں کریں گے تو پھر باطل رہ جائے گا۔ ماذا بعد الحق الا الضلال، حق کے علاوہ تو باقی سب گمراہی ہیں۔ حق کو اگر آپ نے منزل نہ بنایا، اور حق طریقہ جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم کا ہے اس کو آپ نے قبول نہ کیا، بھلے آپ کو وہ کوئی بھی پیش کر رہے، تو اس کے بعد رہ جاتی ہے گمراہی۔ یہ بات ذرا نوٹ کر لیں۔ اور اگر آپ نے گمراہوں کی نقل شروع کر دی تو اس کا مطلب یہ ہے کہ آپ سیدھے راستے سے ہٹ گئے۔ وَإِنَّهُمْ عَنِ الصِّرَاطِ لَنَاكِبُونَ کے الفاظ ہیں قرآن میں، یہ لوگ سیدھے راستے سے ہٹے جاتے ہیں۔ حکم اللہ کا، طریقہ رسول اللہ کا، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ دیکھیں، کلمے میں جز ہے، کلمے کا ایک جز ہے کہ آپ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کا اقرار کریں۔ رسالت کا اقرار یہ ہوتا ہے کہ آپ ان کی زندگی کو اپنے لیے ایک نمونہ بنا لیں۔ میں نے آیت آپ کو پڑھ کے سنائی نا، انا ارسلنا الیکم رسولا شاہدا علیکم، یہ میرے خیال سے سورہ مزمل میں ہے، انا ارسلنا الیکم رسولا کما ارسلنا الی فرعون رسولا، جو بھی جس صورت میں بھی ہے، بہرحال مضمون کو آپ سمجھیں کہ میں نے رسول کو تم پہ ایک گواہ بنا کے بھجوایا، عملی نمونہ ہے، ان کی تم پیروی کرو۔ فَبِهُدَاهُ مُقْتَدِهْ، ان کی ہدایت کی طرح پیروی کرو۔ بہرحال صراط الذین انعمت علیہم، راستہ ان لوگوں کا جن پر تیرا انعام ہو، اس کی میں نے آپ کو اچھی طرح وضاحت کر دی۔ آج بھی ایک شخص، کسی کو بھی آپ رہنما بنا لیں جو اس کی اہلیت رکھتا ہو، اس کی جس نے جو رسول کے راستے پر چل رہا ہے، آپ اس کو رہنما بنا لیں، اور پہلے یہ دیکھ لیں کہ کیا اس کا طریقہ رسول کا طریقہ ہے کہ نہیں، خواہشات نفس ہیں اس کی۔
تو اگر رسول کے طریقے تو آپ بے شک اس کا اتباع کر سکتے ہیں. یہ اس میں بڑا طویل مضمون ہے لیکن اس وقت میرے پاس کم ہے. آپ اس کا اتباع کر سکتے ہیں. اتباع شیخ ہم کہتے ہیں نا، اتباع شیخ، اتباع رسول، فنا فی الشیخ، فنا فی الرسول، فنا فی اللہ، یہ ساری باتیں ہیں اور ٹھیک ہے. تو صراط الذین انعمت علیہم، یعنی اس میں ایک بات بالکل میں وضاحت سے کہہ دوں کہ اللہ کا جو دین ہے آپ نے اپنی مرضی سے اس پہ عمل نہیں کرنا. آج کل تو ہر شخص نے دین کو اپنے عمل کے تابع کر دیا ہے کہ بس میں نے ایسی زندگی گزارنی ہے، داڑھی چھوڑنی ہے، نہیں چھوڑنی ہے تو اتنی فرنچ کٹ چھوڑوں گا، اس کے علاوہ تو میں ملا نہیں بن سکتا. تو بہرحال یہ ساری باتیں ہیں اور اہم ہیں. پھر اللہ تعالیٰ سے یہ دعا مانگتا ہے، یعنی دعا مانگنی چاہیے کہ جو گمراہ ہیں اور جو جن پہ اللہ کا غضب ہے ان لوگوں کے راستے پر ہم نہیں، ان لوگوں کا راستہ مجھے نہیں چاہیے. اب عملی طور پہ آپ کو میں نے کہا کہ ہر نماز میں اور نماز کی ہر رکعت میں بہت بڑے جھوٹ ہم بول رہے ہیں. اب ہم عملی طور پہ آپ دیکھیں جو غیر ممالک چلے جاتے ہیں وہ اپنا رنگ روپ چھوڑ کے ان کا رنگ روپ لے لیتے ہیں. آج کل بعض عورتوں کو دیکھیں گے مثال کے طور پہ اور مردوں کو دیکھیں گے، انہوں نے غیروں کی اتباع کیا ہے. یہ فیشن کیا چیز ہے؟ آج کل جو ٹرینڈ ہے یہ فیشن ہے. لوگوں یعنی لڑکیوں نے پھٹی ہوئی پتلون پہننا شروع کر دی، اس میں ان کے گھٹنے بھی نظر آتے ہیں، کبھی کسی کی ران نظر آتی ہے. اب یہ کیا؟ یہ ٹرینڈ ہے، یہ فیشن ہے. بنیادی طور پہ تو بات یہ ہے، اگر میں صاف کہہ دوں، ہم شیطان کے مرید ہیں. شیطان ہمارا ساتھی ہے. ہم شیطان، نفس و شیطان کی عبادت کر رہے ہیں، اس کے سامنے ہر سر جھکائے ہوئے. بھئی یہ فیشن ہے. یہ ایک جملہ تو آپ سنتے ہیں نا، وہ فیشن اگر سنت کے خلاف بھی ہو وہ ہم کرتے ہیں. بعض اوقات دیکھیں ایک زمانہ ایسا تھا چوڑی دار پاجامہ چلا ہوا تھا خواتین میں، چوڑی دار تنگ. آج کل بھی ٹائٹس جو ہے، بڑی شرمناک بات ہے، ٹائٹس آپ اپنے جوان لڑکیوں کو پہنا رہے ہیں. آپ دیکھیں بچیوں کو بھی نہ پہنائیں، کیونکہ بچپن سے عادت ڈالنی چاہیے اپنی بچیوں کو اسلامی لباس کی. بچیوں کو بھی ٹائٹس یا تنگ کپڑے یا آپ وہ غیر شرعی، آپ اچھے طریقے سے اللہ کے دین کو قبول کر لیجئے، سنت کا طریقہ اپنا لیجئے، قرآن کے احکامات وہ اپنے بچوں پہ بھی لاگو کریں. ضروری تو نہیں ہے کہ بچہ بڑا ہوگا تو. آج میں دیکھتا ہوں ٹائٹس جو ہے، ٹائٹس تو آپ دیکھ لیں ہر سٹور میں آپ کو مل جائیں گے. ٹائٹس کہتے ہیں اسے. تو لڑکیاں جو ہیں پتہ نہیں کیا کیا کر رہی ہیں، لیکن اس سے میرا کوئی واسطہ لینا دینا نہیں ہے. لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ ہم سیدھے راستے سے ہٹ گئے. اللہ نہ ہماری منزل ہے نہ ہم بنانا چاہتے ہیں. تو بہرحال دیکھیں اگر ہم دین کو قبول نہیں کرتے، میں کہہ رہا ہوں یہ رسمی دین کی بھی پھر کیا ضرورت ہے. منافق جو ہے وہ سب سے نچلے درجے میں ہوگا، دوزخ کے سب سے نچلے، یعنی کافروں اور مشرکوں سے بھی بدتر ہوگا. ان المنافقین فی الدرک الاسفل من النار. منافق کیا ہے؟ جو قبول کر لیتا ہے، اپنے آپ کو مسلمان کہتا ہے، غیروں کا طریقہ اپناتا ہے، یہ منافق ہے. اس کے دل میں ایمان نہیں ہے. سوچنا چاہیے. میں تلاوت کرتا ہوں، میرے ساتھ دہرائیے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمد للہ رب العالمین. الرحمن الرحیم. مالک یوم الدین. ایاک نعبد و ایاک نستعین. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين
اب ان آیت کی تلاوت اور ترجمہ سنتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم In the name of God, the gracious, the merciful. الحمد للہ رب العالمین الرحمن الرحیم مالک یوم الدین Praise be to God, Lord of the worlds, the most gracious, the most merciful, Master of the day of judgment. إياك نعبد وإياك نستعين It is you we worship, and upon you we call for help. اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. Guide us to the straight path, the path of those you have blessed, not of those against whom there is anger, nor of those who are misguided. اس کے ساتھ ہی سامعین کرام آج کے درس کا وقت اختتام کو پہنچا۔ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاقات ہوگی۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔